یہ کہنا تو بلکہ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہاؤ ایور ابھی تک کے کوئی بھی فیکٹس اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے کہ ایسا کچھ بھی ہوا ہے کسی بھی جگہ پر, کسی بھی کیمپس میں. ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی, ایسا کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں آیا. بلکہ ابھی جس ایکسپلینر کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کے اندر وی ہیو آسکڈ آور آڈینس کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, آپ کے پاس کوئی چیز ہے, ہم اس کو ایئر کریں گے, ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اور ہم اس کے اوپر جو جتنا بھی اپنی جرنلسٹک کیپیسٹی میں ایکشن لے سکتے ہیں ہم لیں گے. مگر ہم پہلے اس چیز کو ویریفائی ضرور کریں گے, کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ فلڈڈ ہے مس انفارمیشن اس وقت پورے جو انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر. تو عبداللہ دیکھیں, ایک چیز تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت تک نہ کوئی مدعی ہے, نہ کوئی وکٹم ہے, نہ کوئی ایف آئی آر ہے ان کی طرف سے, اور آپ نے بھی رابطہ کیا ہے ان تمام لوگوں سے جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ وکٹم کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ غائب ہوا, کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ باثر لوگ اس میں ملوث ہیں. لیکن جن لوگوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ کسی اور سے سنا. اچھا, پہلے تو میں جاننا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں کہ آپ کی تحقیقات کے مطابق یہ خبر آئی کہاں سے, مطلب یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ میں جی سب سے پہلے اس کے اوپر ہی بات کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا. میں ہمارا تھاٹ پروسیس اور جو ہمارے انویسٹیگیشن کا سارا پروسیجر تھا وہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو بیسکلی ہوا ایسے کہ آن سنڈے نائٹ میں نے یہ پوسٹ دیکھا انسٹاگرام پر جو کسی نے شیئر کیا ہوا تھا, اور اس کو آلریڈی ریپوسٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا لوگوں کی جانب سے. تو ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کہاں سے آیا ہے, یہ کیا ہے, کیا یہ سچ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا میں آپ کو کتنا ہر وقت ریڈی ہونا پڑتا ہے ٹو رپورٹ آن اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو ہوا ایسا کہ جس وقت یہ خبر ہم لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھی وی ورنٹ شور, کیونکہ ہم لوگوں نے مین اسٹریم پہ چیک کیا, ہم لوگوں نے اپنے کانٹیکٹس وغیرہ سے چیک کیا, ہم نے کرائم رپورٹر سے چیک کیا, ہم نے پولیس کی سورسز سے چیک کیا, مگر کسی کے پاس بھی اس کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں تھی اس ٹائم تک. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگ جس دن منڈے کو صبح آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ تو ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ آلریڈی اس وقت یہ سارے میسیجز چلنے شروع ہو گئے تھے کہ ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے, اسٹوڈنٹس باہر نکل رہے تھے کہ ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. اس ٹائم پر ہم لوگوں نے رابطہ کیا پنجاب پولیس سے, انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی جو ڈی آئی جی صاحب ہیں, ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی اسٹیٹمنٹ کہ ہم لوگوں نے انویسٹیگیٹ ابھی تک جتنا بھی کیا ہے ہمیں کہیں پہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا, نہ کوئی مدعی سامنے آیا ہے, نہ کسی نے کلیم کیا ہے. وی اسٹل ہیڈ our doubts and there's a reason, کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے, جب سیکشل ابیوز کی بات آتی ہے تو فیملی ذرا ہچکچاتی ہیں اس میٹر کو پرسو کرنے میں اور سب کچھ. However, اسٹوڈنٹس اتنا زیادہ پریشرائز کر رہے تھے گورنمنٹ کو, ایڈمنسٹریشن کو, کہہ رہے تھے کہ کوئی کور اپ ہے, تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانا چاہیے, ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. یہ ڈیسک سٹوری نہیں ہو سکتی, ہم لوگوں کو فیلڈ میں جا کے دیکھنا پڑے گا, لوگوں سے بات کرنی پڑے گی, سمجھنا پڑے گا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. ابھی ہمارا یہی پروسیس چل رہا تھا. تو اس دوران جو ہے وہ جو نجی کالج ہے اس کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی سوشل میڈیا پر, اور کچھ واٹس ایپ گروپس میں بھی ہوئی, جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ان ساری رپورٹس کو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اراؤنڈ دا سیم ٹائم پروٹیسٹ جو ہیں وہ وائلنٹ ہونا شروع ہو گئے, اور وہاں پر ایجوکیشن منسٹر صاحب جو ہیں پنجاب کے, انہوں نے آ کے آئی وڈ سے اٹ واز اے ریکلیس اسٹیٹمنٹ اتنے ہیٹڈ حالات میں کہ آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی, آپ موب کے ساتھ, موب تو کہا جا ہی سکتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس مومنٹ پہ کتنی زیادہ بات بڑھ جائے. اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہو رہے ہیں, اور منسٹر صاحب وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کوٹ ان کوٹ, ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہے, اور سی سی ٹی وی جو ہے وہ وی آر شیور کہ ڈیلیٹ کی گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ایک ٹائم پہ آپ کی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو منسٹر صاحب کی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دینا obviously وہ ہمارے لیے بھی شاکنگ تھا. اور ہم لوگوں نے کہا کہ یار اگر منسٹر صاحب ایسی بات کریں تو وی نیڈ ٹو لائک انڈرسٹینڈ کہ ایگزیکٹلی سچویشن ہے کیا, سچویشن رہی کیا, کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے, اور یہ چیز کدھر جا رہی ہے. اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے پھر جو سارے پوسٹ چل رہے تھے ان کو کچھ ٹولز ہم نے یوز کیے, کچھ ہم نے اپنے کانٹیکٹس یوز کیے, کچھ ہم لوگوں نے بلاگز یوز کیے, فورمز یوز کیے, اور ہم نے پن پوائنٹ کیے 3 ایسے اکاؤنٹس جہاں سے یہ ساری سٹوری چلنا شروع ہوئی. I would not name those accounts کیونکہ 2 اس میں سے کافی چیزوں کو ریٹریکٹ بھی کر چکے ہیں. ایک جو ہے وہ بالکل ہی ڈسپیئر ہو گیا, اور ایک اور جو بائی دا وے 2 دن پہلے تک ایک میم پیج تھا اور اب بہت زیادہ پوسٹ کر رہا تھا انسٹاگرام پر اس کیس کے متعلق,
وہ پیج جو, اور بائی دا وے اب کل جب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد سے وہ پیج ڈسیبلڈ ہے, وہ آپ اس کو ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے, آپ اس کو ایکسس نہیں کر سکتے, آپ اس کے کسی پوسٹ کو ایکسس نہیں کر سکتے.